صدر طیب اردگان کے کارنامے سنیے۔ سن 2013 میں ترکی کی کل ملکی پیداوار $1,100,000,000 تھی، جو کہ مشرق وسطیٰ کی مضبوط ترین اقتصادی قوتوں یعنی ایران، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی مجموعی پیداوار کے برابر ہے۔ اردگان نے سالانہ تقریباً 10 پوائنٹس کے حساب سے اپنے ملک کی معیشت کو 111 نمبر سے 10ویں نمبر پر پہنچا دیا، جس کا مطلب ہے کہ ترکی دنیا کی 20 بڑی طاقتوں G20 کے کلب میں شامل ہو گیا ہے۔ اردگان نے ترکی کو دنیا کی مضبوط ترین اقتصادی اور سیاسی قوت بنانے کے لیے سن 2023 کا ہدف طے کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ترکی اس عزم میں کامیاب ہوتا ہے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ استنبول ایئرپورٹ یورپ کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے۔ اس میں یومیہ 1260 پروازیں آتی ہیں۔ مقامی ایئرپورٹ کی صبح کی 630 فلائٹس اس کے علاوہ ہیں۔ ترک ایئر لائن مسلسل 3 سال سے دنیا کی بہترین فضائی سروس ہونے کا اعزاز حاصل کر رہی ہے۔ 10 سالوں کے دوران ترکی نے جنگلات اور پھلدار درختوں کی شکل میں 2,770,000,000 درخت لگائے ہیں۔ اپنے اس دور حکومت میں ترکی نے پہلا بختر بند ٹینک، پہلا ایئر کرافٹ، پہلا ڈرون اور پہلا سیٹلائٹ بنایا ہے۔ یہ سیٹلائٹ عسکری اور بہت سے دیگر امور سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اردگان نے 10 سالوں کے دوران 125 نئی یونیورسٹیاں، 199 اسکول، 510 ہسپتال اور 1,69,000 نئی کلاسیں بنوائیں تاکہ طلبہ کی تعداد فی کلاس 21 سے زیادہ نہ ہو۔ گزشتہ مالی بحران کے دوران جب امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں نے بھی اپنی فیسیں بڑھا دی تھیں، ان دنوں میں بھی اردگان نے حکم نامہ جاری کیا کہ تمام یونیورسٹیوں اور کالجوں میں تعلیم مفت ہوگی اور سارا خرچہ حکومت برداشت کرے گی۔ 10 سال پہلے ترکی میں فی فرد آمدن $3500 سالانہ تھی، جو 2013 میں بڑھ کر $11,000 سالانہ تک پہنچ گئی ہے۔ یہ شرح فرانس کی فی فرد شرح آمدن سے زیادہ ہے۔ اس دوران ترکی کرنسی کی قیمت میں 30 گنا اضافہ ہوا۔ ترکی کی بھرپور کوشش ہے کہ سن 2023 تک علمی تحقیقات کے لیے 3 لاکھ اسکالرز تیار کیے جائیں۔ اہم ترین سیاسی کامیابیوں میں یہ بھی شامل ہے کہ اردگان نے قبرص کے دونوں حصوں میں امن قائم کیا ہے اور کرد کارکنوں کے ساتھ برابری کی سطح پر مذاکرات کے ذریعے خون خرابے کو روکا۔ آرمینیا کے ساتھ مسائل کو سلجھایا۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کی فائلیں گزشتہ 9 دہائیوں میں رکی ہوئی تھیں۔ ترکی میں تنخواہوں اور اجرتوں میں 300% اضافہ ہوا ہے۔ مزدور کی کم از کم تنخواہ 340 لیرہ سے بڑھ کر 997 لیرہ ہو گئی ہے۔ کام کی تلاش میں پھرنے والوں کی شرح 38% سے گھٹ کر 2% پر آ گئی ہے۔ ترکی میں تعلیم اور صحت کا بجٹ دفاع کے بجٹ سے زیادہ ہے۔ یہاں استاد کی تنخواہ ڈاکٹر کے برابر ہے۔ اردگان نے ترکی میں 35,000 ٹیکنالوجی لیب بنائی ہیں جہاں نوجوان تربیت حاصل کرتے ہیں۔ اردگان نے 47 ارب کا بجٹ خسارہ پورا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ جون میں بدنام زمانہ ورلڈ بینک کے قرضے کی $300 ملین کی آخری قسط بھی ادا کر دی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ترکی نے ورلڈ بینک کو $5 ارب قرضہ دیا۔ مزید برآں ملکی خزانے میں $100 ارب کا اضافہ کیا، جبکہ اس دوران بڑے بڑے یورپی ممالک اور امریکہ جیسے ملک قرضوں، سود اور افلاس کی وادی میں حیران و سرگرداں ہیں۔ 10 سال قبل ترکی کی برآمدات $23 ارب تھیں۔ اب اس کی برآمدات $153 ارب ہیں، جو کہ دنیا کے 190 ممالک میں پہنچتی ہیں۔ ان برآمدات میں پہلے نمبر پر گاڑیاں اور دوسرے نمبر پر الیکٹرانک کا سامان آتا ہے۔ یورپ میں بکنے والی الیکٹرانک اشیاء میں ہر 3 میں سے 1 ترکی کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ ترکی حکومت نے توانائی اور بجلی کی پیداوار کے لیے کوڑے کی ری سائیکلنگ کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس سے ترکی کی 1/3 آبادی مستفید ہو رہی ہے۔ ترکی کے شہری اور دیہی علاقوں کے 98% گھروں میں بجلی پہنچ چکی ہے۔ اردگان نے ایک ٹی وی پروگرام میں ایک بچے کے ساتھ مباحثہ میں شرکت کی جس میں ترکی کے مستقبل کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ اس بچے کی عمر 12 سال سے زائد نہیں تھی۔ اردگان نے اس بچے کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ اپنے اس عمل سے اردگان نے ترک بچوں کو مباحثہ اور گفتگو کی ایک بہترین مثال پیش کی۔
اس سے ان بچوں کے مستقبل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عرب سیکولرز کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ ترکی کی دوستی کا جو شوشہ چھوڑا جاتا ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ غزہ جانے والے جہاز پر جب اسرائیلیوں نے حملہ کیا تو ترکی نے اسرائیل کو بھرپور تماچا رسید کیا، اور نہ صرف اسے معافی مانگنے پر مجبور کیا بلکہ معافی کے لیے غزہ سے محاصرہ ختم کرنے کی شرط بھی عائد کی۔ 2009 میں ہونے والی دافوس اقتصادی کانفرنس میں جب اسرائیلی صدر پیریز نے غزہ پر حملے کا جواز پیش کیا اور لوگوں نے اس پر تالیاں بجائیں تو اردوغان نے تالیاں بجانے والوں پر شدید تنقید کی اور یہ کہہ کر اس کانفرنس سے اٹھ گئے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، ایسی گفتگو پر تالیاں بجاتے ہو، حالانکہ اسرائیل نے غزہ میں ہزاروں بچوں اور عورتوں کی جانیں لی ہیں۔ اردوغان نے اپنے مخالفین کا سامنا واٹر کینن سے کیا، اس نے ان پر مگ طیاروں اور سکڈ میزائلوں سے حملہ نہیں کیا۔ اردوغان نے اپنی بیٹی کے سر سے حجاب اتارنے سے انکار کیا اور تعلیم کے حصول کے لیے اسے یورپ بھیج دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ترکی کی یونیورسٹیوں میں حجاب پر پابندی تھی۔ اردوغان وہ واحد مسلم لیڈر ہے جس نے اپنی اہلیہ کے ساتھ برما کا دورہ کیا اور میانمار کے ستم رسیدہ مسلمانوں سے ملاقاتیں کی۔ 9 دہائیوں پر محیط سیکولر دور حکومت کے بعد اردوغان نے ترکی کی یونیورسٹیوں میں قرآن اور حدیث کی تعلیم دوبارہ شروع کی۔ اردوغان نے یونیورسٹیوں اور عدالتوں میں حجاب پہننے کی آزادی دی۔ اردوغان نے بحر اسود کے کنارے پر سب سے بڑے معلق پل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف پر مشتمل لائٹنگ کی، جبکہ ایک عرب ملک نے دنیا کا سب سے بڑا کرسمس درخت بنایا جس پر $40 ملین لاگت آئی۔ اردوغان ترکی کے نصاب میں عثمانی رسم الخط کو واپس لا رہا ہے جو در حقیقت عربی رسم الخط ہے۔ اردوغان نے 7 سال کی عمر کے 10,000 بچوں کے جلوس کا اہتمام کیا جو استنبول کی سڑکوں پر یہ اعلان کر رہے تھے کہ وہ 7 سال کے ہو گئے ہیں اور اب وہ نماز اور قرآن پاک کا حفظ شروع کریں گے۔ پاکستان کے عوام اپنے سیاسی شعور کو کب بہتر کریں گے؟ کب اشرافیہ کی چال بازیوں سے نکل کر سچے اور کھرے سیاستدانوں کو سپورٹ کریں گے تاکہ پاکستان بھی اپنے بھائی ترکی کی طرح اقوام عالم میں اپنا مقام پیدا کر سکے؟ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔